السلام علیکم دوستو، آپ کو پاکستان برڈز کلیکشن میں خوش آمدید۔ آج میں ایک نئی ویڈیو بنانے کی طرف جا رہا ہوں جس میں آپ کو کبوتروں کا بت نہ ڈالنے کا دیسی نسخہ، جسے حکیمی نسخہ بھی کہتے ہیں، وہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ وہ انتہائی کارآمد اور اچھا اور سستا ہے۔ آپ ایک دفعہ ضرور آزمائیں۔ آپ کو جو قیمتی کبوتر ہیں یا برڈز ہیں یا تیتر ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو ڈالیں، یا مرغیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں جو انفرٹیلٹی ہے، میل انفرٹیلٹی، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ آپ نے صرف یہ 15 دن استعمال کرنی ہے، اور انشاءاللہ نتائج جو آئیں گے وہ آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں دوبارہ ایک پبلک سروس میسیج آپ کو دینا چاہوں گا کووڈ-19 کے حوالے سے۔ پاکستان میں بھی 3rd لیئر کووڈ-19 کی آ چکی ہے، اور آپ کے ہمسایہ ممالک انڈیا میں جو اس کی حالت ہے، جو جتنے انسانی جانوں کا جو ضیاع ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی آپ کے قیمتی جانوں کو نکل جائے گی۔ تو اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، باہر جانے سے بھی اجتناب کریں، پارکس اور بازاروں میں اپنے گھر والوں کو لے جانے سے بھی اجتناب کریں۔ اگر آپ کا کوئی ضروری کام ہو تو اس کو جلدی ہی نپٹا کر واپس آ جائیں، اور جب آئیں تو اپنے ہاتھ کو سینیٹائزر سے اور صابن سے اچھی طرح 20 سیکنڈ تک دھوئیں، اور ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ یہ چند دوستو احتیاطیں ہیں، دیکھنے میں تو یہ بہت ہی آسان ہے۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ ماسک نہ لگانے کی وجہ سے آپ کو وینٹیلیٹر پہ جانا پڑے، تو میرے خیال سے ایک ماسک لگانا آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو دوستو ابھی چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ میل انفرٹیلٹی کے لیے جو ایک دیسی نسخہ ہے میرے پاس، وہ انتہائی کارآمد ہے۔ پہلے میں نے فیمیلز کے انفرٹیلٹی بتایا تھا، مادیوں کی جو انڈے نہ دینے یا بت نہ، اپنا نر کا بت ڈالنا لیکن مادیوں کا انڈے نہ دینا، تو اس کے اوپر میں نے بنایا تھا۔ اب مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ اگر میل انفرٹیلٹی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں۔ تو میرے ایک استاد ہیں خواجہ صاحب، تو یہ لاہور سے ہیں۔ ان کی ابھی اس ٹائم عمر جو ہے 80 سال ہے، اور ان کا وسیع تجربہ ہے۔ انہوں نے مجھے یہ نسخہ بتایا، تو میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ بھی اس کا شیئر کر دوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ میرے دوست بھائیوں کا فائدہ ہو سکے۔ تو ابھی چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کون کون سی چیزیں اور کس مقدار میں اور کیسے بنانی ہے، اور دینے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ دوستو یہ آپ کے سامنے جو چیزیں پڑی ہیں، یہ استعمال ہوں گی اس فارمولے کو بنانے میں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ ہمن دستہ اور یہ لنگری جسے کہتے ہیں، جس میں آپ کچھ لوگ لنگری گھوٹنا بھی کہتے ہیں اس کو، تو مختلف نام ہیں۔ بیسیکلی یہ آپ کو میں نے اس لیے ساتھ رکھا ہے کہ آپ کو تاکہ پتہ چل جائے یہ کیا ہے۔ مختلف زبانوں میں مختلف اس کے نام ہیں۔ تو ایک تو آپ نے یہ لینا ہے، یہ کوٹنے کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ یہ آپ کے پاس نہیں ہے، اگر آپ کا گرائنڈر مشین ہے تو اس میں بھی آپ یہ چیزیں ڈال کر سکتے ہیں، اور آخر میں یہ لبوب کبیر اس میں ڈال کر تو اس کے ساتھ جو ہے نا یہ مکس کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے دوسرے نمبر پہ لبوب کبیر، یہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں اور کلوز کر دیتا ہوں، یہ دیکھ لیں اس کو۔ اس کی دوستو جو قیمت ہے وہ ہے 300 روپے۔ یہ آپ کو کسی بھی پنسار کے سٹور یا میڈیکل سٹور سے بھی مل جاتا ہے یہ۔ اور یہ سیل کا ضرور خیال رکھیں، یہ سیل ہے یہ اس کی ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ اگر یہ ٹوٹی ہوئی ہے تو یہ واپس کر دیں، اور اگر یہ نہیں ہے یا اس طرح کی دیکھیں، یہ چمک میں اس کا ہمدرد نظر آتا ہے، تو اگر یہ نہیں ہے تو یہ آپ بالکل بھی نہ لیں، کیونکہ وہ جیلی ہوگی یا کسی لوکل کسی نے خود سے بنا کر اس کو پیکنگ کی ہوگی۔ تو یہ آپ نے ایک یہ لے لی لبوب کبیر۔ اب آگے جو چیزیں ہیں ان کے اوپر میں نے نام بھی لکھ دی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لاجونتی ہے، ٹھیک ہے، لاجونتی، میں اس کو قریب سے بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اور یہ ہے سفید موسلی، ٹھیک ہے، اور یہ ہے تال مکھانا، اور یہ ہے سراوری۔ آپ کسی پنسار سٹور پہ جا کے یہ نام لیں گے تو وہ آپ کو یہ چیزیں دے دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ صرف دکھانے کے لیے کہ آپ کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھنے میں کیسی ہوں گی کہ آپ کو کوئی چیز غلط نہ دے دے۔ تو ابھی میں آپ کو قریب سے یہ دکھاتا ہوں ان کا کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ کیا استعمال ہوں گی۔ یہ دیکھیں، یہ ہے موسلی سفید، 25 گرام آپ نے لینی ہے۔ یہ اس میں دیکھ لیے گا کہ 25 سے 30 گرام بھی نہ ہو اور نہ 20 گرام ہو، 25 ہے تو 25 ہی گرام ہو۔ سفید موسلی آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔
اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے جی، یہ ہے لاج ونتی، یہ آپ میں قریب سے بھی دکھاتا ہوں آپ کو، یہ 25 گرام لینی ہے۔ میں نے اس کو دونوں طرح لکھ دی ہے کہ اگر آپ نیٹ پہ سرچ کرتے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد دوستو جو تیسرے نمبر پہ ہے وہ ہے سراوری۔ یہ سراوری آپ کے سامنے، یہ کالے کالے بیج ہیں، ٹھیک ہے، یہ 25 گرام آپ نے لینی ہے، اور اس میں بھی کمی پیشی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تمام چیزیں آپ نے 25 گرام ہی لینی ہے۔ اب جو آخری ہے وہ ہے تال مکھانا، یہ تال مکھانا بھی آپ کے سامنے ہے، یہ بھی 25 گرام لینا ہے آپ نے۔ اور یہ تمام جو چیزیں ابھی ان کو میں گرائنڈ کرنے کے بعد اور مکس کرنے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسا یہ ایک معجون سا بن جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کو چنے کے دانے کے برابر یہ آپ نے گولی بنانی ہے۔ یہ درمیان دیکھیں، یہ میں نے چنے ایسے رکھے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی سی اس کی جو مکس کرنے کے بعد جو معجون بن جائے گی، اس میں سے اتنے یہ دانے بنا کر اس گولیاں، جتنے یہ چنے کے دانے، یہ دیکھیں، یہ قریب سے میں اور دکھاتا ہوں آپ کو۔ اس سے بڑے نہ تو یہ آپ نے کسی کو ڈوز دینی ہے، تو جتنے بھی کبوتروں کو آپ نے دینا ہے اس چنے اتنا آپ نے یہ معجون دینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور روزانہ دینی ہے آپ نے، رات کو دے دینی ہے، ٹھیک ہے، 15 دن آپ نے لگاتار یہ معجون دینی ہے۔ تو ابھی اس کو میں گرائنڈ کرتا ہوں اور مکس کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، اور مکس کرنے کے بعد یہ کیسے لگے گی یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں دوستو، ابھی چلتے ہیں اپنے اگلے مراحل کی طرف۔ دوستو یہ ابھی میں پسائی کر کے لے آیا ہوں اسے گرائنڈر میں، ٹھیک ہے، اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے، اس کو بالکل نا پاؤڈر، بالکل جیسا نمک پسا ہوتا ہے نا اس طرح ہوئے گی بالکل، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو قریب سے دکھا بھی دیتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے، بالکل باریک، اور یہ آسان طریقہ یہی ہے پسائی کرنے کا اس کا۔ اور اس کے بعد میں نے ایک چمچ لے لی ہے، یہ چھوٹی سی، ٹھیک ہے، اور یہ لبوب کبیر جو ہے، اب میں اس میں یہ لبوب کبیر جو ہے، یہ اسی سیل کے بارے میں آپ سے بات کر رہی، دیکھیں یہ بڑی سخت سی سیل ہے، یہ ابھی یہ بیچ میں سے اس طرح ڈبیا سے نکل آئے گی اس کے اندر سے، ٹھیک ہے، یہ ایسے رکھ دیتے ہیں اس کو، اور یہ دیکھ لیں، اس کو جب کھولیں گے تو اس کے اندر بھی سیل ہوگی، یہ دیکھ لیں، یہ سیل ہے، یہ کہیں سے بھی کھلی بھی نہ ہو یہ سیل، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہمدرد کا لوگو بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس سیل کو بھی آپ نے اوپن کر لینا۔ دوستو یہ دیکھیں، میں نے اس کو کھولا ہے، تو اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے اندر نا اس طرح کالا کالا یہ معجون سی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے اب اس چمچ کی مدد سے نکال لوں گا اس کو، ٹھیک ہے، اور پہلے یہ میں باہر رکھتا ہوں اس کو، اور اس کو ادھر قریب کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ میں ابھی اس کے اندر معجون نا ساری نکال لوں گا، یہ دوستو پھر آپ نے اسے مکس کرنا ہے اس پاؤڈر کے ساتھ، اور میں یہ اسی سے ہی مکس کروں گا۔ ابھی میں اس کو مکس کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسی بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوستو یہ جو معجون میں آپ کو بتا رہا تھا مکس کرنے کا طریقہ، ابھی دیکھیں میں نے اس کو اس کے اندر مکس کر دیا ہے اسی طریقے سے جیسے طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس کی میں نے یہ گولیاں بنا لی ہیں جو چنے کے دانے کے برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں اس کو کہ یہ معجون بننے کے بعد کیسی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی بالکل یکجان کر لینی ہے آپ نے، اور اس کے بعد ایک گولی جو ہے نا روزانہ آپ نے نر کو رات میں دے دینی ہے، ٹھیک ہے، 15 دن آپ نے لگاتار دینا ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو ایک چیز میں آپ کو اور بتانا بھول گیا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے جب یہ معجون یا میڈیسن جو استعمال کرانی ہے، اس دوران آپ نے نر اور مادہ، میل فیمیل جو ہے اس کو الگ الگ رکھنا ہے، اس کو کسی دوسرے پرندوں کے ساتھ بھی نہیں رکھنا، نہ ہی ان کو آپس میں رکھنا ہے۔ یہ جوڑے آپ نے توڑ دینے ہیں جن میں یہ انفرٹیلٹی کی پرابلم آ رہی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نر کو تو یہ معجون دینی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فیمیل کو کوئی کیلشیم یوز کرائیں تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو انڈے آئیں گے بعد میں
وہ اچھے آئیں گے، ان کے شیل سٹرونگ ہوں گے، ان کے اندر جو انڈے ہیں وہ زیادہ فرٹائل ہونے کے چانس ہیں، اور فیمیل کے اندر جتنی بھی کیلشیم کی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی ساتھ ساتھ اس دوران۔ آپ نے یہ 15 دن استعمال کرنا ہے، اگر 15 دن فیمیل کو بھی کیلشیم میں ساتھ ساتھ استعمال کرا دیں تو یہ تو انتہائی ہی اچھا ہے۔ تو میں جو آپ کو ایک کیلشیم ریکمینڈ کروں گا، وہ تو ویسے تو بازار میں آپ کو کئی قسم کی کیلشیم ملتی ہیں، ویٹرنری شاپ سے بھی، جانوروں کی اور انسانوں کی بھی، لیکن ایک جو کیلشیم ہے جو میں استعمال کراتا ہوں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ ہے یہ کیلشیم۔ آپ یہ دیکھ لیں، کاس 1000 پلس، یہ بہت ہی اچھی ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے چھوٹا سا کارگے، وٹامن پلس کیلشیم اور وٹامن D3C پلس B3، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو جس میں D3 ہوتا ہے، بیسیکلی کوئی بھی کیلشیم جس میں D3 نہیں ہوتا تو وہ جانوروں کے اور انسانوں کے اندر جو ہے نا آسانی سے سالوبل نہیں ہوتی ہے، وہ ابزارب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ مطلب آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھیں کہ وہ زیادہ ضائع ہونے کا چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر جس میں D3 ہوتی ہے کیلشیم، وہ انسانی ہو یا ویٹرنری کی شاپ والی ہوں، جانوروں کی ہوں، تو اس میں اگر D3 ہے تو وہ آپ کو یہ سمجھیں کہ 90 to 95% وہ اس پرندے کے اندر یا انسان کے اندر وہ ایبزارب ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو اس کے اندر D3 ہے، تو جس کی وجہ سے میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ اس میں وٹامن بھی ہے اور D3 بھی ہے، تو آپ کو میں یہی ریکمینڈ کروں اگر ساتھ ساتھ آپ یہ یوز کریں، اس کا آپ نے ایک گولی کا چوتھا حصہ فیمیل کو ڈالنا ہے۔ یہ آپ دوبارہ سماعت فرما لیں، ایک جو اس کے اندر گولی ہے میں نکال کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ اس طرح کی ٹیبلٹ ہے، اس کا چوتھا حصہ آپ نے ایک فیمیل کو ڈالنا ہے۔ اس چوتھے حصے کو بے شک آپ چھوٹا کر لیں، کیونکہ وہ اتنا بڑا اس کے منہ میں نہیں آئے گا، تو اس کو چھوٹا کر کے، لیکن آپ نے اس گولی کا چوتھائی حصہ ایک فیمیل کو دینا ہے اور 15 دن دینا ہے، تو انشاءاللہ رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تمام دوستوں تک یہ میری ویڈیو پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو، اور اس میں خرچہ بھی کم آتا ہے اور یہ افیکٹو بھی بہت ہے۔ آپ ایک دفعہ اسے آزمائیں اور پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ مجھے ضرور کمنٹس باکس میں شیئر کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میری ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں۔ اس طرح میں نے بتایا اسی طرح استعمال کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ دوستوں میں اجازت چاہوں گا، آپ کا دوست آفتاب، راولپنڈی سے۔